ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، جو آپ روزانہ میرے ساتھ ہوتے ہیں شام 4 بجے سے مغرب کی اذان کی دعا تک، اور یہ سیگمنٹ ہے چھوٹی سی نیکی۔ اور میں ایک بار پھر اپیل کروں گی تمام سننے والے، چاہنے والے، دیکھنے والے اور جو اس وقت مخیر حضرات ہیں، ان سب کے لیے علی ابراہیم ہائی ہاسپٹل کی جانب سے اپیل کرتی ہوں کہ علی ابراہیم کا حصہ بنیں، ڈونیٹ کریں اپنے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، اور جتنا ہو سکے علی ابراہیم کا حصہ بن جائے۔ میں کہتی ہوں آپ کو نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی، اور آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود جو ہے وہ میمن گوٹ کے پاس یہ علی ابراہیم آئی ہاسپٹل ہے، آپ وہاں جا کے وزٹ کریں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں، خود بھی جائیں، اور وہ حضرات بھی جن کا آپریشن ضروری نہیں ہے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات سے ہوتا ہے، اگر وہ لوگ نہیں کرنا چاہتے وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ اس سوال کو میں یہاں پر موجود ہیں ہیڈ آف HR محمد سلیم بڑوئی صاحب سے پوچھوں گی۔ یہ بتائیں سر کہ صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے پاس پیسے نہیں، لیکن جن کے پاس ہیں لیکن وہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات پہ آپریشن نہیں کروانا چاہتے، کیا وہ لوگ بھی آپریشن کروا سکتے جی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے سبھی، کہ وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو صدقہ، زکوٰۃ یا خیرات سے آپریشن نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ جو ہم فری میں OPD چلا رہے ہوتے ہیں اس میں ہم زکوٰۃ کا استعمال نہیں کرتے، تو وہ فری میں ہی ہے، لیکن اس کی کوئی زکوٰۃ کا کوئی استعمال اس کے اندر ہے نہیں، تو یعنی OPD 100% فری ہے فار آل، either somebody can pay it or not، ٹھیک ہے۔ بات آتی ہے جب زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ کے اندر ہم بات کرتے ہیں صرف ان پیشنٹس کی جو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب افورڈ نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی ان کو کسی نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سپورٹ جو ہے وہ مخیر حضرات کرتے ہیں، اور ہم اس میں سے جو زکوٰۃ یا سپورٹ جو آتی ہے زکوٰۃ کی مد میں، ڈونیشن کی مد میں، وہ ہم ان لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں۔ باقی ہمارے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم سب کو ایکولی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا جی، جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بھی، کیونکہ یہ کہنا بہت ضروری ہے، یہ بتانا بہت ضروری تھا، کہ کچھ لوگ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ علی ابراہیم میں تو بھائی وہی لوگ جا سکتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ وغیرہ، تو ہم اپنی امی کو کیوں لے کے جائیں، میرا بھائی کیوں جائے؟ لیکن آپ کو ڈبل فائدہ یہ کہ تو بہت ریزنیبل ریٹ میں وہاں پر جو ہے چارجز میں آپ لوگ اپنا آپریشن کروا سکتے ہیں، اور وہ پیسہ آپ ڈونیشن میں ڈال سکتے ہیں، جی ثواب بھی ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، جو سرجری باہر تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کی ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس 65,000 روپیز کی ہوتی ہے، جس کو ہم پردے کا آپریشن کہتے ہیں یا ریٹینل سرجری۔ یہ کلیئر کریں۔ جی یہ بالکل کلیئر بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں موتیے کا کیا ہے؟ موتیے کا ہم 8,000 روپے لیتے ہیں، اس کے اندر پھر مختلف لینسز ہوتے ہیں، جو فرمائشی پروگرام جس کو بولیں، 10,000 میکسیمم۔ جی 8,000 10,000 آپ چاہے تو دیکھیں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنی آنکھ میں 45,000 والا لینس بھی ڈلوا سکتے ہیں۔ اب جو ہم 45,000 روپے کی بات کر رہے ہیں جو فرمائشی پروگرام والی، وہی 45,000 کا باہر جو آپریشن ہو رہا ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا ہے۔ اللہ! تو وہی چیز اگر ان کو یہاں 45,000 روپے میں مل رہی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے اپنا بچا لیں؟ اور ڈاکٹرز بھی وہی جو مارکیٹ میں ہمارے، کیونکہ علی ابراہیم آئی ہاسپٹل صرف آئی ہاسپٹل نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے جس میں ہم اپنے ڈاکٹر خود پروڈیوس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ساری سب اسپیشلٹیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ہمارے پاس سے MBBS کے بعد پارٹ 1 کر کے جو ڈاکٹر آتا ہے آپتھلمولوجی میں، وہ ٹرینڈ ہو کر ہمارے پاس پھر مارکیٹ میں جاتا ہے، شام میں جو جا کے وہ جابز کرتے ہیں بڑی بڑی ہاسپٹلز کے اندر۔ اگر آپ کسی بھی ہاسپٹل کا نام لیں، میں 99% کہہ سکتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا ٹرینڈ ڈاکٹر ضرور موجود ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات۔ یہ جتنا آپ نے مجھے بتایا، اچھا جن کا جیسے موتی آ گیا یا جن کا اکثر میں نے دیکھا بھینگا پن آ جاتا ہے، تو ان کے چارجز میکسیمم کتنے ہوں گے؟ بھینگا پن ہمارے پاس کوئی 18,000 روپے کا ہوتا ہے۔ اچھا، اور باہر میں کتنا ہوگا؟ جی باہر یہ مورل لیس میں اگر کہوں تو 40 سے 50,000 روپے کا ہے۔ اللہ! اور خاص طور پہ وہ بچے، وہ پیرنٹس پہلے سن لیں، بچوں کو تو معصوم، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، وہ پیرنٹس جو بچے اکثر میں نے دیکھے آگے بیٹھتے ہیں اسکول میں، کلاس میں، ان کو نظر نہیں آتا، وہ یوں آ کے چنا چنا کے بیٹھتے ہیں، اس پہ زیادہ افیکٹ پڑے گا، اور بچے کا کانفیڈنس لیک ہوتا ہے جب وہ بھینگا ہوتا ہے، چھوٹے ہوتے ہیں نا، معصوم ہوتے ہیں، تو بچے ان کو چھیڑتے ہیں، تو آپ ان کو انیشیلی ابتدائی طور پہ ٹریٹ کریں، فوراً ڈاکٹرز کے پاس جائیں، اور اگر آپ کے افورڈیبل ہیں تو آپ بالکل علی ابراہیم آئی ہاسپٹل جا سکتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا اگر 1.5 لاکھ میں ہو رہا ہے تو وہ 40-50 ہزار میں ہو رہا ہے، تو برا تو نہیں ہے۔ اور اچھی بات بتاؤں آپ کو کہ اکثر جو ہے لڑکیوں کے رشتے اس بھینگے پن کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں جو بچپن میں، یعنی کہ کوئی 12-13 سال کی عمر میں اگر
12-13 سال کی عمر میں اگر بچی آ جائے اور اس کی سرجری ہو جائے تو بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آنکھ ٹیڑھا پن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو کر وہ صحیح ہو جاتی ہے، اور اس کو آگے چل کے زندگی میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور ان کا ٹیڑھا پن ختم ہونے کی وجہ سے ان کا رشتہ بھی جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو استغفار، یہ بھی صحیح بات ہے۔ جی، کاسمیٹیکلی بندہ اچھا نہیں دکھتا نا جب آپ کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اور لڑکی کی ذات میں تو ویسے اتنے ویسے ہی فالٹس نکالتے بالکل ہیں ایسا ہی ہے، بالکل کہ ایسا جی ہے۔ وہ تو لڑکی ایسی ہے، وہ ایسی ہے، اس کو نظر نہیں آتا، جی۔ اور جو گلاسز لگانے لگے تو وہ بھی ایک پرابلم کہ اس کی نظر کمزور ہے، جی، وہ تو ایسا ہی تھوڑا ہے۔ بہت کچھ مینج ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا مہنگا پن ہے، مہنگے پن کی وجہ سے یہ رشتے نہیں ہو رہے۔ زیادہ پرابلم ہے۔ ایسا ہی۔ اور بالکل اچھا، میں یہ آپ کا ٹائم ظاہر سی بات ہے دل تو کرتا ہے گفتگو سلیم صاحب Thank سے you۔ کرتے جائیں، جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں گے مزید؟ جی، میں یہ کہوں گا کہ آپ جب سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی ادارے کو جہاں پر ان لوگوں کا علاج ہو رہا ہو جو واقعی ڈیزرونگ ہے، تو یہ سچ بتا رہا ہوں آپ کو، جب آپ ایک بندے ڈیزرونگ بندے کو یا بندی کو یا بچے یا بچی کو اس کی نظر میں مدد کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ ان کی صرف نظر ان کو واپس نہیں کرتے، ان کی پوری دنیا ان کو لوٹا کے دیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس چیز کا حصہ بنیں اور لوگوں کے اپنی دنیا واپس ہونے میں مدد کریں۔ بڑی بات، Thank you so بڑی much۔ بات ہے، آپ نے ساری بات، مجھے موقع نہیں دیا بتانے کا کہ واقعی میں آپ کسی کی آنکھوں کی روشنی جب دے دیتے ہیں اس کو پوری دنیا دے سکتے ہیں، اور اللہ کی خوبصورت حسین نظارے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، Thank you so اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ کے ساتھ چھوٹی سی نیکی میں سیگمنٹ ہوگا، اور علی ابراہیم ہمارے ساتھ ہمارا حصہ ہے، ہم علی ابراہیم کا حصہ ہیں۔ یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک، آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی ہے کچن کا سیگمنٹ، تو وہ ہے بڑا زبردست، کیونکہ جب لڑکیاں خواتین کچن میں اس وقت رمضان کا ٹائم ہے، پکوڑے کھانے پینے بنا رہی ہوتی ہیں نا، تو تو آج دیکھیں گے آج ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے۔ تو لیں گے یہاں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ۔